نادر محل ایک بہت پرانی عمارت تھی۔ اس کے بعض حصے ٹوٹ کر کھنڈر میں تبدیل ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح و سالم حصوں میں پہنچنے کے لیے صدر دروازے کا قفل کھولنا ضروری تھا، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ 20-22 فیٹ اونچی دیواریں پھلانگی جائیں۔ یہ عمارت پچھلے دور کی یادگار تھی اور شہر کے اس حصے میں آباد تھی جسے آج بھی پرانے شہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں کی سبھی عمارتیں پرانی اور مرمت طلب تھی، لیکن بہت کم ایسی تھی جو آباد نہ ہو۔ غیر آباد عمارتوں میں نادر محل بھی تھا۔ ایک دن آس پاس والوں کو معلوم ہوا کہ نادر محل بھی کرائے پر اٹھ گیا ہے۔ اس کے مالکان نئے شہر کے ایک جدید طرز پر آباد حصے میں رہتے تھے۔ کرائے پر اٹھنے کی خبر تو انہیں ملی تھی، لیکن ابھی تک اس میں کسی نے رہائش نہیں اختیار کی تھی۔ 3-4 دن بعد نادر محل کے صدر دروازے پر ایک ٹیکسی رکی اور 4 آدمی اترے جن کے جسموں پر بہترین قسم کے سوٹ تھے۔ ان میں سے ایک نے صدر دروازے کا قفل کھولا اور وہ چاروں اندر داخل ہو گئے۔ صدر دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ اب وہ ایک لمبی سی نیم تاریک راہداری میں تھے جو ابابیلوں اور چمگادڑوں کی بیٹ کی بدبو سے بھپک رہی تھی۔ راہداری سے گزر کر وہ صحن میں آئے۔ یہاں چاروں طرف جھاڑ جھنگاڑ نظر آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سال ہا سال سے ادھر کوئی نہ آیا ہو۔ چاروں وحشت زدہ نظر آنے لگے۔ دفعتاً ان میں سے ایک نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک چھوٹی سی سرخ جھنڈی لہریں لے رہی تھی۔ وہ صحن سے گزر کر وسیع دالان میں پہنچے۔ یہیں کے ایک دروازے پر جھنڈی لہرا رہی تھی۔ چوڑے شانے والے آدمی نے مڑ کر اپنے تینوں ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر دروازے میں داخل ہو گیا۔ اسے توقع تھی کہ یہ کمرہ بھی نیم تاریک اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوگا، لیکن اس کے برخلاف اس کی صاف ستھری فضا نے اسے متحیر ہونے پر مجبور کر دیا۔ بڑے بڑے روشن دانوں سے روشنی اندر آ رہی تھی اور یہاں اس قسم کی بدبو کا نام و نشان تک نہیں تھا جس سے گزر کر وہ صحن میں پہنچے تھے۔ کمرے کے وسط میں چمکدار سطح والی ایک بڑی سی میز بچھی ہوئی تھی، لیکن اس پر جو چیز نظر آئی اس نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ کسی آدمی کی کھوپڑی کی ہڈی تھی۔ شفاف اور چمکدار دانتوں کی سفید سفید قطاریں بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ چوڑے شانے والا اپنے ساتھیوں سے کچھ آگے بڑھ آیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ان کی طرف مڑ کر دیکھا۔ تینوں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ انہوں نے بیک وقت اپنے ہونٹوں پر زبانیں پھیری۔ وہ چند لمحے ان کی طرف دیکھتا رہا، لیکن کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ یہ ایک دراز قد اور مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ شانے نمایاں طور پر چوڑے تھے اور بال ہٹلر کے سے سٹائل میں پیشانی میں جھولتے رہتے تھے۔ وہ بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس کھوپڑی کی طرف دیکھتا رہا، پھر میز کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو! اس کا ایک ساتھی ہاتھ اٹھا کر پھسپھسی سی آواز میں بولا، پتہ نہیں یہ کون سا شیطانی چکر ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ چوڑے شانے والے نے بے پرواہی سے گردن جھٹک کر کھوپڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں! دوسرے نے بھی اسے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ کھوپڑی پر پڑ ہی گیا، مگر پھر اس کے ساتھ ہی پیچھے ہٹ آیا۔
کھوپڑی سے عجیب قسم کی آواز نکلی تھی اور پھر اس نے دائرے کی شکل میں میز پر ناچنا شروع کر دیا۔